انجینئر صاحب سے بحث کرنے کے لیے چند شرطیں ہیں اسلام میں، بخاری میں لکھی ہوئی ہیں۔ نمبر 1، انجینئر صاحب سے بحث کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے ملین سبسکرائبر ہوں گے، ورنہ آپ بات نہیں کریں گے۔ تو میں نے کہا بھی تیری تو ویورشپ سینکڑوں میں بھی نہیں ہے، بڑے کو بلاؤ۔ دوسری شرط یہ کہ آپ کے ساتھ امام کعبہ اور مفتی تقی عثمانی صاحب آئیں گے۔ یعنی کتنا بڑا اپنے آپ کو ایک آدمی فنٹر سمجھ رہا ہے۔ اور مہربانی کر کے مفتی تقی عثمانی صاحب سے ٹائم لیں، ان کو ساتھ لے کر آئیں۔ مفتی منیب الرحمان صاحب کو لے آئیں، امام کعبہ کو لے آئیں۔ تیسری شرط اسلام میں یہ ہے کہ انجینئر صاحب سے اگر آپ بات چیت کے لیے آئیں گے تو بائی ایئر آنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ آپ 22 گھنٹے کا 20 گھنٹے کا سچی مچی کا سفر کر کے آئیں گے۔ آپ 22 گھنٹے کا سفر نہیں، 2 گھنٹے کا سفر۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ آپ کو جہلم اور کراچی کا فاصلہ بتانے کی بھی اجازت نہیں ہے، اور اگر آپ نے جہلم اور کراچی کا فاصلہ بتایا تو گھنٹوں میں بتانے کی اجازت نہیں ہے، کلومیٹر بتائیں آپ۔ میں نے غلطی سے بول دیا نا 20 اور 22 گھنٹے، وہ میرے گلے پڑ گیا۔ اسپیشل کراچی سے جہلم آیا ہوں، اور آپ کو پتا ہے جہلم کراچی سے 20-22 گھنٹے کا سفر ہے، کافی دور ہے جہلم۔ انہوں نے کہا میں 22 گھنٹے کا سفر کر کے آیا۔ یہ ان کا سفید جھوٹ ہے کہ 22 گھنٹے کا سفر کر کے آئے، یہ بائی ایئر آئے ہیں، وہ 2 گھنٹے کا سفر ہے۔ کہ بھئی جہاز سے تو 2 گھنٹے کا ہے، تو بھائی جہاز سے تھوڑی بتا رہا ہوں میں، جہاز سے تو دبئی بھی 2 گھنٹے کا ہے یار۔ جب ملک کے اندر 2 شہروں کے فاصلے بیان کیے جاتے ہیں تو ٹرین اور بس کا بیان کیا جاتا ہے، جہازوں کا نہیں بیان کیا جاتا۔ لیکن آپ سے بات چیت کے لیے شرط یہ کہ آئندہ کبھی کوئی جہلم جائے تو فاصلہ بتانے کی اس کو اجازت نہیں ہے، اور بتائے تو کلومیٹر میں بتائے وہ۔ 5ویں شرط اسلام میں انجینئر علی مرزا سے بات چیت کے لیے جو اسلام میں شرط ہے، کیونکہ وہ ہر بات قرآن و سنت کے مطابق کرتے ہیں نا، شرط یہ کہ کتابوں کا بورا آپ کو لانے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کو کتابوں کا بورا، کیونکہ اس پہ بھی انہوں نے مذاق اڑایا، کتابوں کا بورا کیوں لے کر آئے بھائی؟ صرف ایک قرآن لانے کی اور ایک بخاری لانے کی اجازت ہے۔ یہ بھی ہر قرآن و حدیث سے دلائل دینے کے لیے بوروں کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ بابوں کی کتابوں سے حوالے دینے کے لیے بوروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ تو ایک موبائل کے اندر حدیث کی کتابیں آ جاتی ہیں۔ ایسی ایسی شرطیں جو آج تک اس کائنات میں کسی نے نہیں۔ 6ٹھی شرط یہ ہے کہ آپ اکیلے آئیں گے یا مفتی تقی صاحب امام حرم آئیں گے، 5 آدمی آپ کو لانے کی اجازت نہیں ہے۔ میں نے آپ کے ساتھ اکیلے بات کرنی کیمرہ مین کی موجودگی میں، یا مفتی تقی عثمانی صاحب ساتھ بیٹھ جائیں، تیسرا کوئی بندہ نہیں۔ یعنی میں اتنی کتابوں کا بورا خود ہی اپنے کندھے پہ اٹھا کے لے کے جاؤں گا، اور مجھے اگر حوالہ تلاش کرنا ہوا، ہم نے تو کام ڈیوائیڈ کیے ہوئے تھے نا بھئی، ایک رجسٹر تھا اس میں انجینئر کے کلپ کے حوالے تھے، وہ میں نے اپنے بھانجے کو، بیچارہ 18 سال کا لڑکا ہے وہ، اس کے پکڑایا ہوا تھا، یار جو جو کلپ مانگتا جاؤں مجھے نکال کے دیتے رہنا۔ اس تعاون کی بھی انجینئر صاحب کی طرف سے ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم کسی سے یہ تعاون، وہ لیپ ٹاپ بھی میں اپنے پاس رکھوں ہے بھائی، اور جناب اللہ بھلا کرے آپ کا، ساری کتابیں بھی میں اپنی جیب میں ڈالوں، اور اگر میں وہاں کسی سے طلب کرتا ہوں یار یہ، میں نے ایک مولانا صاحب بھی تھے، بہت میرے شاگرد ہیں، وہ بیچارہ بھی فارغ ہوا ہے جامعہ الرشید سے دورے سے، اس کو میں نے حوالوں کے لیے کہ میں جس حدیث کا حوالہ مانگوں فوراً کتاب نکال کے، کیونکہ عالم یہ کام زیادہ اچھا کرتا ہے۔ یہ تعاون کی بھی انجینئر سے بات چیت کے لیے آپ کو اجازت نہیں، حوالے بھی میں وہاں بیٹھ کے خود ہی نکال رہا ہوں گا، بیٹھ کے کلپ بھی اس کے خود ہی نکال، سارے کام میں خود ہی کروں گا، تو یہ 1.5 گھنٹے میں تھوڑی ہوگا، پھر یہ 3 گھنٹے میں تھوڑی ہوگا، اس کے لیے تو 15 گھنٹے چاہیے۔ اور چلو اگر یہ شرط آپ کی طرف سے تھی کہ 5 آدمیوں کو بٹھانے کی اجازت میرے علاوہ، یعنی یا 6 آدمیوں کو بٹھانے کی اجازت نہیں ہے، تو یہ شرط میں بھی انجینئر کی طرف سے یہ شرط ہے کہ 48 گھنٹوں کے اندر آپ یہ اناؤنس نہیں کر سکتے کہ مفتی صاحب میں آپ سے اس شرط پہ بات چیت کرنے کے لیے آمادہ ہوں کہ کیمرہ مین کے علاوہ کسی اور کو بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ آپ یہ 48 گھنٹے میں اناؤنس کر دیتے نا میرے بھائی، آپ 48 گھنٹے میں کہہ دیتے کہ مفتی صاحب نے یہ جو کہا ہے نا کہ 6 آدمی آئیں گے، یہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں۔ کہا کہ 6 سال میرے ساتھ بندے ہوں گے، جس میں ایک مولوی کا بھی نام لے لیا۔ تو انجینئر صاحب کو اگر یہ بالکل بھی پسند نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیمرہ مین کے علاوہ کوئی اور آدمی آئے، تو ابے بھائی میں نے 48 گھنٹے کا آپ کو ٹائم دیا تھا، آپ 48 آورز میں اتنا سا کلپ ریکارڈ کروا دیتے کہ مفتی صاحب مجھے یہ بالکل پسند نہیں ہے کہ کتابیں اٹھانے کے لیے بھی کوئی آپ کے ساتھ۔ تو آپ کو کیا جا رہا تھا بھائی؟ 48 آورز کا تو ہم نے یہ ٹائم تھوڑی دیا تھا کہ آپ بات کریں، ریپلائی کریں پازیٹیو کہ آپ آمادہ ہیں، وہ شرطیں تو ہوتی رہیں گی طے بیٹھ کے۔ لیکن انجینئر صاحب سے آئندہ بات چیت کے لیے اسلام یہ کہتا ہے، انجینئر صاحب کی تحقیق کے مطابق،
کہ کوئی ایسا کام آپ نے بالکل بھی نہیں کرنا جو انجینئر صاحب کو بالکل بھی پسند نہ ہو. چھٹی بات, انجینئر صاحب سے بات چیت کے لیے اسلام نے جو شرط لگائی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں, وہ یہ کہ آپ کو جانا بھی اتوار ہی کو پڑے گا. تو اتوار کا پتہ تھا تو سر اتوار کو آتے نا. حالانکہ وہ 48 آورز میں یہ کہہ سکتے تھے کہ میں اتوار کو بات چیت کروں گا, تو ہم ایگری ہو جاتے. ہم تو ٹائم لے کر آئے تھے, میری چھٹی 30 اکتوبر تک تھی, پورا مہینہ میرے پاس یہ ٹائم نکال کے اس لیے گیا تھا کہ فرار ہونے کا کوئی راستہ میں نہ چھوڑوں. آپ کہہ دیتے بھائی ابھی میں نہیں. ہم نے کہا تھا یہ بھی ممکن ہے سفر میں ہوں حضرت, وہ کہیں بھائی میں تو کہیں گیا ہوا ہوں, تو کوئی بات نہیں یار آ جاؤ, 30 اکتوبر بہت ٹائم ہے. اور چلو تھے تو کچھ تو بولتے نا. تو یہ بھی شرط ہے کہ آپ جائیں بھی اتوار کو, ریکارڈنگ بھی کب ہونی چاہیے, اتوار. 7ویں شرط جو اسلام نے لگائی ہے انجینئر صاحب سے بات چیت کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں, اسلام یہ کہتا ہے کہ رات کو کلپ ریکارڈ کروانے کی آپ کو اجازت. ہم ڈالا چوری چھپے رات کو, وہ بھی ویڈیو رات کو, واپسی میں بھی رات کو. بے شک وہ سارا دن دہاڑے چلتا رہے, وہ دن دہاڑے چلا, وہ 12 بجے بھی ہے, سورج جب بالکل سر پہ تھا اس وقت بھی وہ کلپ چلا ہے, میں آیا ہوا ہوں بھائی تو بات کر لے یار, تو ٹائم دے دے, ہم کب آپ کے گھر پہ حاضر ہوں. تو 7ویں شرط یہ ہے کہ رات کو آپ کو کلپ ریکارڈ کروانے کی اسلام اجازت. میں اس شخص سے بات کروں گا جو دن دہاڑے کلپ ریکارڈ کروائے. 8ویں شرط یہ ہے کہ اس صورت میں اجازت دوں گا کہ پولیس نہ روکے. جو ان کا اپنا بنایا ہوا ڈرامہ ہے کہ پولیس نے روکا تھا, وہ میں بتاتا ہوں کہ ڈرامہ ہے. وہ مجھے کال آئی ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر, ان کے جو سیکیورٹی کے ہیڈ تھے, ان کے اسسٹنٹ, انہوں نے مجھے کال کی, کہتے ہیں مفتی صاحب کے ساتھ تو ہم کر لیں گے جو کچھ کرنا ہے, آپ نے اس کا رسپانس نہیں کرنا. فرض کر لو اداروں نے منع کیا تھا, فرض کر لو, تو 8ویں شرط یہ ہے کہ اگر ادارے منع کریں تو میں 48 گھنٹے کے اندر یہ بھی ریکارڈ نہیں کراؤں گا کہ مجھے پولیس نے روکا ہوا ہے, CTD نے روکا ہوا ہے, اس لیے میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں. کیونکہ اگر وہ یہ بتا دیتے نا کہ پولیس نے روکا ہے تو ہم تھانے رابطہ کر لیتے, بھائی کس نے روکا ہے, CTD نے روکا ہے, ہمارے بھی کچھ سلام دعا ہے, اٹھنا بیٹھنا ہے پڑھے لکھے لوگوں سے. میں تھانے جاتا, میں لیٹر نکلوا لیتا, میں فون کروا دیتا بڑے علماء سے کہ بھائی دیکھیں ہم یہاں ما جئنا لنفسد فی الارض وما کننا سارقین. انجینئر نے کہا یہ چوروں کی طرح ہے, چوروں کی طرح چلے گئے. تو میں بتا دیتا پولیس والوں کو کہ ہم نہ یہاں فساد بچانے آئے ہیں اور نہ ہم چور ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ہم کوئی یہ اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کوئی دست و گریبان نہیں ہوگا. اور جب تھانہ ہم سے کہتا کہ بھائی آپ کیسے ضمانت دے رہے ہیں کوئی پھڈا نہیں ہوگا, تو ہم بتاتے کہ ہم نے یہ شرطیں طے کی ہیں, اس میں ہم نے اتنے آدمی رکھے ہیں, کوئی پھڈے باز نہیں ہے. اور ہم یہ بھی کر سکتے تھے کہ عین جب مناظرے کا ٹائم ہو, کس وقت شروع ہوگا, تو اس تاریخ کو ہم اس وقت کو مخفی رکھ سکتے تھے تاکہ لوگوں کا ہجوم اکٹھا نہ ہو جائے, ٹھیک ہے نا. تو بہت سارے طریقے ہو سکتے تھے جو ہم پہلے سے سوچ کے گئے تھے کہ تھانے سے بھی بات ہو سکتی ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, اور انکوائری بھی ہو سکتی ہے کہ تھانے نے واقعی روکا بھی ہے کہ نہیں روکا. لہذا انجینئر سے آئندہ بات چیت کے لیے, یا کوئی بھی اسلام میں کوئی بھی عالم جاتا ہے بات چیت کے لیے, اسلام نے شرط لگائی ہے کہ انجینئر سے بات چیت جب ہو سکتی ہے کہ جب انجینئر یہ دعویٰ کرے کہ مجھے پولیس نے نہیں روکا. اگر اس نے دعویٰ کر دیا کہ مجھے پولیس نے روکا ہے تو سامنے والے کو اس دعوے کی تحقیق کی بھی اجازت نہیں ہے, اور انجینئر صاحب اس کے بھی پابند نہیں ہے کہ 48 گھنٹے کے اندر یہ کلپ ہی ریکارڈ کروا دیں کہ میں پولیس کی وجہ سے یا انتظامیہ نے کسی کا نام لیے بغیر مجھے انتظامیہ نے روکا ہے. تو آئندہ کوئی بھی جب جائے نا تو شرط یہ. اور 9ویں بات یہ ہے کہ انجینئر سے بات چیت کے لیے 9ویں شرط یہ ہے کہ جب وہ یہ دعویٰ کریں مجھے پولیس نے روکا ہے تو اس میں کوئی ان سے یہ پوچھ نہیں سکتا کہ پولیس نے صرف آپ کو کیوں روکا ہے, مفتی صاحب کو کیوں نہیں روکا. آپ کہہ سکتے ہیں مفتی صاحب تو مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے تھے, نظر ہی نہیں آ رہے تھے. تو مفتی صاحب شارٹ اس لیے ہوئے تھے کہ کسی کو جب نمائندہ بنایا جاتا ہے تو شارٹ ہونے ہی کے لیے بنایا جاتا ہے. تو رش لگ رہا تھا, لوگ آ رہے تھے, ملاقات کر رہے تھے, میں اس کام سے رہ جاتا. میں نے کہا یہ نومینیٹ کیا ہے تو نمائندے کو پولیس پکڑ لیتی. ان کا پہلا بیان ہے کہ پولیس تلاش کر رہی ہے مفتی صاحب کو. تو یار مفتی صاحب نہیں مل رہے, مفتی صاحب نے ایک بندے کا یوٹیوب پہ نمبر دیا ہوا ہے, نمائندہ مل رہا ہے, پولیس اس کو اٹھائے, بولے نکال بھائی مفتی کہاں گیا. نہ مفتی کو تلاش کر رہی ہے نہ نمائندے کو کچھ کہہ رہی ہے. نمائندہ دن دناتا ہوا گھوم رہا ہے, ہاں بھائی کوئی جواب نہیں آ رہا انجینئر کی طرف سے, کوئی کلپ اپلوڈ نہیں ہو رہا. پولیس نہ اس کو دھمکیاں دے رہی ہے نہ کچھ کہہ رہی ہے. پولیس نے آپ کو کہا ہوا ہے انجینئر صاحب اگر آپ نے کلپ اپلوڈ کیا نا
تو آپ دہشت گردوں کی لسٹ میں شامل ہو جاؤ گے. میں تو کہتا ہوں غیرت مند آدمی ہوتا نا وہ کہتا ہے اب جاؤ یار جیل چلے جائیں گے ایسی کی تیسی. بھائی تھوڑے دن چلے جاتے یار آپ جیل. اول تو کوئی جیل ویل کی کہانی نہیں تھی. آپ کہتے یار ایک آدمی وہاں سے چل کے آ گیا اور میں نے اتنے مناظرے کیے ہیں, میں اپنے فینس کو کیا منہ دکھاؤں گا, اپنے فالوورز کو کیا منہ دکھاؤں گا. کوئی بات نہیں یار, ہم تب تو بمانگے دھول ایسی کی تیسی آ گیا تو پولیس بھی پکڑ لے. آپ اپنے شہر میں ہو کے جناب ڈر رہے ہو اور ایک آدمی کراچی سے چل کے آیا نہیں ڈر رہا. وہ کسی نے بڑی اچھی پوسٹ چلائی تھی 48 گھنٹوں کے بعد کہ یہ خبر غلط ہے کہ انجینئر صاحب شرم سے پانی میں ڈوب کے ہلاک ہو گئے ہیں. یہ خبر غلط ہے کیونکہ ان کا بیان آ گیا. آپ اپنے فینس کو کیا منہ دکھاؤ گے, آپ اپنے فالوورز کو کیا منہ دکھاؤ گے. یار ایک آدمی وہاں سے آ کے ببانگے دول تمہیں اعلان کر رہا ہے میں آ گیا ہوں اور آؤ جواب دو, اور آپ کو ڈر کس سے لگ رہا ہے. آپ تو آپ مجدد ہو اس صدی کے, آپ کو تو حق کے لیے کچھ قربانی دینی چاہیے. تو سب ڈرامہ ہے یہ پولیس کی کہانیاں. اور اگر یہ پولیس کا کیس تھا, پولیس نے منع کیا تھا, آپ 48 گھنٹے کے اندر یہ تو ریکارڈ کروا دیتے کہ میں اس لیے جواب نہیں دے رہا کہ مجھے پولیس نے منع کیا ہے. آپ کہہ سکتے پولیس نے یہ کہنے سے بھی منع کیا تھا کہ پولیس نے منع کیا ہے. تو پھر آپ اتوار کے دن یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ پولیس نے منع کیا. پولیس اگر منع کرے گی تو اس وقت بھی کرے گی اور کہے گی بعد میں نہیں بتانا. پولیس نے کہا کہ 48 گھنٹے کے بعد کہہ دینا کہ پولیس نے منع. تو یہ کون سی پولیس ہے بھائی؟ یہ اس طرح کی مارکیٹ میں پولیسیں نہیں پائی جاتی. تو یہ 9ویں شرط ہے انجینئر سے بات چیت کرنے کے لیے. 10ویں شرط یہ ہے کہ آئندہ جب کوئی جہلم میں آئے تو 48 گھنٹے اس کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کو پتا ہو کہ وہ اسٹے کہاں کر رہا ہے. کھلے عام مسجد میں نماز پڑھے, کیونکہ ان کو جو اعتراضات کیے ہیں کہ ایجنسیوں کو پتا تھا یہ کدھر کھانا کھا رہے ہیں, یہ بھی آیا نا بیان, ایجنسیوں کو پتا تھا کہاں کھانا کھا رہے ہیں, مسجد میں انہوں نے نماز نہیں پڑھی. اس سے پوچھیں ان 48 گھنٹوں میں کسی ایک مسجد میں نماز پڑھی ہے اس نے؟ لائیو ویڈیو کسی ایک مسجد میں اس نے درس دیا؟ چوروں کی طرح چھپتا رہا. یہ بھی ضروری ہے کہ جب مفتی صاحب اسلام آباد اتریں تو ان کے چہرے کے ایکسپریشن ایسے ہونے چاہیے کہ اس کائنات میں سب قسم اٹھا کے کہیں کہ بالکل بھی گھبرایا ہوا چہرہ نہیں لگ رہا. حالانکہ میں بالکل گھبرایا ہوا نہیں تھا. پتہ نہیں کہاں سے کوئی فین اٹھا کے کال خود ہی کروائی ہے. وہ ہے نا کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں الحمدللہ 100 رن بناتا ہوں جب بھی پچ پہ جاتا ہوں. ابے کیسے بناتا؟ کہتے خود ہی بالنگ کرتا ہوں, خود ہی چھکے مارتا ہوں, خود ہی فیلڈنگ بھی کر رہا ہوتا ہوں. آرام سے بالنگ کی, وہاں جا کے چھکا مارا, وہیں جا کے چھکا ہونے دیا. آپ اپنے ہی منہ میاں مٹھو بن رہے ہو, سارے فیصلے آپ خود کر رہے ہو, شرطیں بھی آپ کی, شہر بھی آپ کا, اکیڈمی بھی آپ کی, ان سب پہ میں مان لیا. اور میں اس پہ بھی ایگری تھا بھائی تو 48 گھنٹے میں رپلائی تو کر یار, تو پازیٹیو رپلائی. چل یار 6 آدمی ہٹا دیں گے, ان 6 آدمیوں کو. کتابوں کا بورا اچھا نہیں لگ رہا, ہو سکتا ہے نا یہ شرطیں آ جاتی درمیان میں. چل بھائی بورا وار تو بول تو صحیح, اب کیا فائدہ بولنے کا. وہ ایک آدمی لڑائی میں مکہ مارنا تھا نا, اس نے پٹ پٹا کے آیا طبیعت سے. اب کبھی یوں ہوا میں مکہ مار رہا ہے, کبھی یوں مکہ مار رہا ہے. کہہ رہا کاش یہاں سے اگر میں یوں کر کے مارتا تو یہ والے جبڑے پہ جا کے لگتا, یوں کر کے اگر میں مارتا تو یہ ناک پہ جا کے لگتا. یہ لڑائی کے بعد ہوائی مکے